نکاح اور شادی بیاہ کے حوالے سے میرے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے نیا فرقہ نکالا ہے، جلدی شادی، زیادہ شادیاں اور سادگی سے۔ تو عام طور پہ چونکہ لوگ ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں اور عملی دنیا میں بھی نہیں کرتے ایسے کام، تو اس لیے میرے بارے میں یہ مشہور ہے۔ کوئی جلدی نکاح کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ لگتا ہے اس کے بیانات سنتا ہے، مولوی طارق مسعود صاحب کے۔ تو 22 سال کی عمر میں ماشاءاللہ ان کا نکاح ہو رہا ہے اور آج رخصتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے۔ تو ہمارے فرقے کے لحاظ سے یہ جلدی نہیں ہو رہی بلکہ لیٹ ہو رہی ہے۔ یہ بند کر دیں بھائی، شور ہوگا اس کو پنکھے کا، یہ بند کر دیں۔ تو میرا جو فرقہ ہے وہ الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ اسلام کا فرقہ ہے، اسلام کا حکم ہے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نکاح کے حوالے سے تو میرے بیانات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج چونکہ مجھے اسپیشل ان کے ابا نے بلایا کہ بھئی آج لوگوں کو کچھ سوال جواب کا موقع بھی دیں، آپ لوگ بھرپور طریقے سے سوال کریں اور کچھ نکاح کے بارے میں اور کچھ بات ہو جائے، منقاہ کر کے، تنقیح کر کے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کی محفل میں آخرت پہ بیان کر دیتا ہوں جا کے، لیکن میں چونکہ دیکھ رہا ہوں 2 دن سے یہ بیچارہ سہما سا ہے، تو میں نے کہا کہ ابھی موت پر بیان کیا تو اور نہ ڈر جائے کہیں، اس لیے ابھی ہم شادی پہ ہی بیان کریں گے۔ دیکھیں بھائی، ماشاءاللہ میں اور آپ ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ابھی کل میرا ایک ولیمے میں جانا ہوا، وہاں ایک صاحب نے اپنے 3 بیٹوں کی شادی کی اکٹھی، اور 3 بہویں ان کے گھر میں آئیں، اور تینوں بیٹے قریب العمر 22، 23، 24 اس طرح کے ہوں گے۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ منظر دیکھ کے کہ ماشاءاللہ 2 دانت کے ابھی جوان ہوئے، بالغ ہوئے، اور تینوں بیٹوں کو اکٹھے ہی نمٹا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جن کو ہول سیل کے حساب سے بہویں ملی ہیں۔ جب ہول سیل کے حساب سے بہویں آئی ہیں تو ہول سیل ریٹ پہ آ گئی ہوں گی، کیا خیال ہے؟ خرچہ کیا ہو گیا؟ 3 ولیمے ایک ہی دفعہ میں نمٹ گئے، اور بہت سارے خرچے ایک ہی دفعہ میں، تو ہول سیل پہ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا دیکھو، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ اس لڑکے کی ابھی کوئی بہت زیادہ آمدن نہیں ہے ہمارے بھانجے کی، لیکن ابا نے نکاح کر دیا۔ اس میں چند چیزیں ہیں سیکھنے کی، ان کو خوب اچھی طرح سمجھیں جو ہم دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ دیکھو، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ آپ نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں۔ یہ فیصلہ عمل سے کرنا ہے، زبان سے تو ہم سب نے فیصلہ کیا ہے اپنے آپ کو۔ یہ آواز گونج کیوں رہی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی گونج رہی ہے آواز۔ آ رہی ہے سب کو صاف آواز؟ یہاں لگا کے دیکھتا ہوں شاید اس سے صحیح ہو جائے۔ تو ہم نے اپنے بارے میں عمل سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نماز روزے سے نہیں پتہ چلتا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو کسی کو مانتا ہے تو اس کی صفات کے ساتھ مانتا ہے۔ دیکھو، آپ کے ابا نے کہیں آپ کو بھیجا اور کہا کہ بیٹا میں تیرے ذمے کام لگا رہا ہوں، پیسوں کی ضرورت ہو تو پرواہ نہ کرنا، میں تیرا باپ ہوں، میرے پاس پیسہ بہت ہے، ایک خون ملانا تجھے پیسہ مل جائے گا۔ آپ گئے، مالی مشکلات میں آ گئے، نہ ابا کو آپ خون ملا رہے ہو،
نہ ابا کی باتوں کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہو رہا ہے اور ڈپریشن اور ٹینشن میں جا رہے ہو مسلسل. ابا کو پتا چل گیا تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی بول دینا, آئے گا کہ آئے گا. ابا کہے گا کہ بیٹا تو ٹینشن میں کیوں ہے؟ ابا جیب میں پیسے نہیں ہیں. ابا کہے گا میں نے تجھے 20 دفعہ تسلی دی تھی کہ میں تیرا باپ ہوں, آج تک کھلا پلا کے بڑا کر دیا, تو پیسوں کی ٹینشن نہ لینا. آپ کہہ رہے ہو ابا تو نے کہا تھا تو میرا ابا ہے اور میں تجھ پہ اعتماد کرتا ہوں, لیکن پتہ نہیں ٹینشن کیوں ہو رہی ہے. ابا کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو مجھے اپنا ابا نہیں مانتا اور میری باتوں پہ تجھے اطمینان نہیں. تو اللہ میاں کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ بھی یہی ہے. جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کا لائف سٹائل توکل کے معاملے میں الگ ہوتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا لائف سٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ڈفرینٹ لائف سٹائل کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ہم ماننے والوں میں ہیں یا نہ ماننے والوں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہ ماننے والوں کی جو سب سے پہلی صفت ہے نا, وہ ہر چیز کو کیلکولیشن کے ذریعے ناپتے ہیں. جو نہیں مانتے اللہ کو, وہ ہر وقت کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کالو کا لیٹر وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت. وہ یہ دیکھتے ہیں میری آمدن مہینے کی مثال کے طور پر 50,000, بھائی 50 لکھا, اب آگے خرچے لگاؤ بھائی. روزانہ 2 انڈے کا ریٹ پوچھا بھائی دکان والے سے کیا چل رہا ہے, 1 درجن, چلو بھائی 1 درجن انڈے ہو گئے, 2 انڈے میں نے کھانے روزانہ, پھر یہ ہے, پھر اتنا پانی, پھر یہ گیس کا بل, پھر بجلی کا بل. اور بھائی یہ تو آخر میں رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ 0 آ رہا ہے. جب 0 آ رہا ہے تو صدقات و خیرات یہ ہو سکے گا؟ وہ بھائی ہم پاگل ہیں یار, ہمارے لیے خود اس مہنگائی کے دور میں سروائیو کرنا, چلنا پھرنا مشکل ہے. ہم صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں, کھلانا پلانا شروع کر دیں, شادی بیاہ کی باتیں شروع کر دیں, نسل بڑھانا شروع کر دیں. اور یہ پرانے زمانے کے مولویوں کی باتیں, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس زمانے میں اصل میں لوگوں کو حساب و کتاب آتا نہیں تھا, انڈے کے ریٹ پتہ نہیں تھے ان کو اصل میں. اس زمانے میں یہ نہیں پتا تھا دودھ کتنا مہنگا ہو گیا, پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا, معیشت کہاں جا رہی ہے. پرانے زمانے کے پہاڑوں پتھروں کے دور کے لوگ جنہیں اور کوئی کام ہی نہیں تھا, ان کے کام تھے پہاڑوں پتھروں کے دوروں کے لوگوں کے کہ خرچ کرو. اب ہر چیز ایک مینجمنٹ آ گئی ہے, ماہر معیشت پیدا ہو گئے ہیں, وہ کیلکولیشن کر کے ایک ایک چیز بتاتے رہتے ہیں. وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے کنویں میں پانی آتا ہے نا, کنویں میں پانی, محلے والے آ گئے یار تمہارے کنویں میں پانی ہے, ہمارے نلکوں میں نہیں آ رہا, تو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو وہ کیا کرتے ہیں, کنویں کو انہوں نے ناپنا شروع کیا, اس میں کتنے گیلن پانی ہے. پانی کو ناپا انہوں نے اور گیلن نکال لیے کہ بھائی اتنے گیلن پانی ہے اور مجھے روزانہ اتنے گلاس پانی کی ضرورت ہے. اگر میں روزانہ یہ پانی استعمال کروں گا تو 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا, تو میں اگر دینا شروع کر دوں گا تو یہ 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. لہذا وہ کیلکولیشن کر کے اس کنویں کے پانی سے لوگوں کو سیراب کرنا ختم کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں تک کہ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, یہ کنواں ہے, یہ 4 دیواری ہے اور یہ بس ختم, نہیں یہی پانی اور کہاں سے. یہ وہ عقل ہے جو وحی کی تعلیمات سے منور نہیں ہوتی. یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتے ہیں, یہ چیز تو نظر آ رہی ہے, لیکن بچے کو صرف دودھ کی ضرورت نہیں ہے, بچے کو بیماریوں کے علاج کے لیے پیسے بھی چاہیے. بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اسکول کے لیے فیسوں کے پیسے بھی چاہیے, کنوینس کا انتظام بھی چاہیے, ایجوکیشن کے پیسے بھی چاہیے, اور بہت کھلونوں کے پیسے بھی چاہیے, اور مختلف قسم کے ٹیکے ٹھوکنے کے پیسے بھی چاہیے, اور اتنی بچوں کے سر مڈانے کے پیسے بھی چاہیے. ہر مہینے ہیئر میرے ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے پتا ہے 400 روپے ریٹ چل رہا ہے ابھی.
ہر ہفتے میرے 400 روپے ہول سیل کے حساب سے ہمارے بچے ہیں نا, اللہ کا فضل ہے, اللہ برکت دے. اور تو 400 روپے جو لڑکے ہیں, جو میل ہیں, ان کا 400 روپے کٹائی ہے. اس کو میں نے اپلیکیشن میں لکھا ہے 4 فی بچہ اتنے روپے بال کٹائی, ٹھیک ہے نا. تو ہیئر کٹنگ کے پیسے بھی اور ختنے کی کٹنگ بھی ہوتی ہے, بہرحال وہ بھی ایک خرچہ ہے. تو مختلف قسم کے پیسوں در پیسوں کی کیلکولیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لہذا پیسہ جمع کرو, کھاؤ پیو, اس کو خرچ کرنے کی کوشش مت کرو. یہ وہ عقل ہے جو اللہ کو نہیں مانتی, اللہ پہ اعتماد اور توکل کی قائل نہیں ہے. یہ وہ عقل ہے جو انگریزوں کی عقل ہے. انہوں نے یہ عقل استعمال کر کے نسل بھی روکی, شادی بیاہ سے بھی اجتناب کیا, اور انہوں نے کہا ہم اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں. اور پیسہ جمع کرتے 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 اتنا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. میں تو ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں نا, وہ کہتے ہیں ابھی تو یہ وہ پیسہ ہے جو نظر آ رہا ہے, جو خزانے ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ان ملکوں نے, ان کے تو ڈھکن ابھی کھلے ہی نہیں ہیں. ارے دیگوں میں کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے نا, میزبان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو اتنی اسپیڈ سے مہمان کھا رہے ہیں, یہ تو ختم ہو جائے گا. تو باورچی آ کے کہتے ہیں حضرت 10-15 دیگیں تو ہوئے جن کے ڈھکن ابھی کھلے بولو نہیں ہے, وہ ڈھکن کھلیں گے تو پھر دیکھنا, ٹینشن نہ لو. تو یورپ اور امریکہ کے پاس جو خزانے ہیں نا, یہ وہ خزانے جن دیگوں کے ڈھکن کھل چکے ہیں. ابھی سینکڑوں دیگیں ان کی ایسی ہیں جن کے ڈھکن ابھی کھلے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اسباب پر اتنا اعتماد اور اتنا توکل ان لوگوں کا, اللہ کو تو ڈکشنری سے نکال دیا نا کہ نسلیں ختم ہونا شروع. اتنا پیسہ, مگر باپ اولاد کیوں پیدا نہیں کر رہا کہ بھئی گزارا بولو نہیں. اس غربت, امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس غربت اور مہنگائی میں گزارا نہیں ہوتا ہمارا. یورپ میں, جرمنی میں, ناروے میں گورا یہ باتیں کر رہا ہے کہ بھائی ہمارا گزارا نہیں ہوتا. یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے. اور ایک عقل وہ ہے جو مزین ہوتی ہے قرآن سے, پیغمبروں کی تعلیمات سے. وہ عقل کیا کہتی ہے؟ وہ الٹا سوچتی ہے. وہ عقل یہ کہتی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. اب جو ظاہر پرست ہے وہ کہتے ہیں بس دودھ پیدا ہو رہا ہے نا, بچے کو دودھ کے علاوہ بھی تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن جس کی عقل کامل ہوگی نا, وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس وقت چونکہ بچے کو دودھ کی ضرورت تھی, میرے رب نے ایسا دودھ پیدا کر کے دکھایا کہ اس پوری کائنات میں اس کا متبادل دودھ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا. سائنسدان عاجز آ گئے ایسا دودھ بنانے سے. اس کا مطلب وہ رب جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے وہ میری اولاد کی ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ دودھ پیدا کرنا ایک علامت ہے کہ جو دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ باپ کی جیب میں بیماریوں کا خرچہ بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ ایجوکیشن کے خرچے بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ اسکول لانے لے جانے کے لیے کنوینس کا خرچہ بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ ہر قسم کی کٹائی کا خرچہ بھی دے سکتا ہے. یہ وہ عقل ہے جو خدا کے ماننے والوں کی عقل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں؟ یہ وہ عقل ہے جو کس کی عقل ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کنویں میں جو پانی جمع ہوا ہے, جس خدا نے اپنی طاقت اور قدرت سے زمین کے اندر ایسا صاف شفاف پانی پیدا کر دیا, اگر میں پانی نکالوں گا, پہلی بات تو یہ اس نے صرف میرے لیے پیدا نہیں کیا. بھائی میرا اللہ سے کیا خاص تعلق ہے کہ میرے گھر میں کنواں بنا دے وہ؟ یقیناً اس نے یہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسانیت کے لیے. اسے پتا ہے کہ اگر میں یہ پانی نکالوں گا تو جو اللہ اس پانی کو اس کنویں میں جمع کر سکتا ہے, نکالنے پر دوبارہ بھی لا سکتا ہے. لہذا ایسا شخص اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے
پانی نکال کے لوگوں کو پلانا شروع کرتا ہے. جیسے جیسے پانی نکلتا ہے دو فائدے اس کو ہوتے ہیں. نمبر ایک تو پانی میں تازگی رہتی ہے. اگر وہ پانی کھڑا رہے گا آہستہ آہستہ سڑنا شروع ہو جائے گا, اس کے قابل بھی نہیں رہے گا. لیکن جہاں نکالنا شروع کیا پانی میں تازگی آنا شروع ہو گئی. ایک فائدہ تو یہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کے جو سوتے ہیں, جو دراڑیں ہیں, وہ کھلنا شروع. پانی کا بہاؤ اس کے کنویں کی طرف زیادہ. سارے محلے کا پانی بالآخر کہاں کے جمع ہونا شروع ہوتا ہے؟ اسی کنویں میں جمع ہوتا ہے جس کنویں سے پانی زیادہ نکالا جائے. تو رزق کے دروازے بھی اللہ اس کی طرف کھول دیتے ہیں, اور اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس کو بھی برکت والا بنا دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کنووں کے بجائے سمندر پیدا کر دیتا میٹھے پانی کا, تاکہ انسانوں کو ٹینشن ہی نہ ہو. اب انسان پریشان ہے نا, پانی کہاں ہے بھائی, پانی کہاں ہے, یہ تو اتنا سا پانی ہے. اللہ کہتے ہیں نکالو گے تو دوں گا. ایسا نہیں ہوگا سمندر جیسے تالاب پیدا کر دوں میٹھے پانی کے, تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے. اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اللہ تمہاری ڈکشنری سے ختم ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے کہ مجھ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, خرچ کرو گے تو میں خزانے تمہاری طرف بہا دوں گا. اب دیکھو, جن میاں بیوی کی اولاد نہ ہو اور میاں بیوی بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو بیگم دودھ کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ڈبے کے دودھ تو بچے کے لیے فائدے مند ہے ہی نہیں. تو انہیں عقل مند کیا کہے گا؟ او بھائی پیدا تو ہونے دو, جب پیدا ہوگا تو رزق کے دروازے کھلیں گے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے نہیں آئے گا, بچہ پیدا پہلے ہوگا, اللہ چھاتیوں میں دودھ بعد میں پیدا کریں گے. تو یہ جو ہماری عقل بن چکی ہے نا کہ یار میرے پاس اتنا پیسہ اللہ مجھے دے تو میں صدقات و خیرات شروع کر دوں گا. اللہ کہتا ہے کمبخت کرے گا تو دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو انتظار کر کے پہلے پیسہ آئے گا اس کے بعد میں خرچ کرنا شروع کروں گا, ایسا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو اللہ پہ ایمان والے لوگ ہیں نا وہ پیسہ آنے کا انتظار نہیں کرتے, وہ جتنا ہے اسی میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کیلکولیٹر کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ کیلکولیٹر ایک بہت بڑی مسٹیک کرتا ہے. کیلکولیٹر میں ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہے کہ کیلکولیٹر آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کتنا اور آپ کے خرچے کتنے ہیں. یہ پلس مائنس بڑا شاندار طریقے سے کرتا ہے, اس میں گڑبڑ نہیں کرتا. لیکن آپ کے پاس رزق آنے کے وسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ کالو کے لیٹر کو نہیں پتا. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھا. کہاں کہاں سے کس وقت روزی آ سکتی ہے یہ کسی مشین کو بولو نا نہیں پتا, یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے. جیسے آپ جب کنویں کے پانی کو دیکھتے ہیں, پانی آپ نکال لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پانی دائیں طرف سے اس میں آئے گا, بائیں طرف سے آئے گا, نیچے سے ابلنا شروع کرے گا, اس والی جانب سے آئے گا, زیادہ کدھر سے آئے گا, کم کدھر سے آئے گا. اتنی نہ آپ نے تحقیق کی ہوتی ہے نہ آپ کو تحقیق کی فرصت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ بھائی کنویں سے پانی نکالو آ جائے گا, آپ کہیں کہاں سے آئے گا, وہ کہے گا بھائی تم آم کھانے سے مطلب رکھو, پیڑ گرنے سے مطلب مت رکھو. یہ تسلی ہے کہ جس کنویں میں اتنا پانی آ گیا اس کا مطلب آئے گا کہیں نہ کہیں سے. یہ ان لوگوں کی عقل ہے جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں. آج دنیا میں کنجوسی اور بخل بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہر چیز کو ہم کیلکولیشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ نے ان کی صفت بیان کی, وہ صدقات و خیرات بول لو نا بھائی کرتے ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا وہ غریبوں کو دی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, حدیث میں آتا ہے کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, اللہ کی راہ میں صدقہ کرو چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو. تو یہ آدھی کھجور کسی کروڑ پتی کو صدقہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے بھائی. یہ کیا بحریہ ٹاؤن کے مالک کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور صدقہ کرو؟
بولو نا. یہ ریاض ملک کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور دے کے. یہ غریب کو کہا جا رہا ہے جس کے پاس ٹوٹل کتنی کھجوریں ہیں؟ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے اس کے پاس. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف اور رزق کے دروازے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ ایک کھجور میں سے آدھی کسی غریب کو دے دو اور آدھی خود کھا لو. بات سمجھ میں آئی؟ اب بتاؤ ماہر معیشت اس شخص کو آدھی کھجور صدقہ کرنے کا کہہ سکتا ہے جس کے پاس ٹوٹل کھجوریں کتنی ہو؟ جو پاگل ہوگا نا تو کوئی کہے گا ابے کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی تو بیٹھ کے. یہ جو آج ہم مہنگائی پیٹرول اور ڈیزل کا رونا رو رہے ہیں یہ قیامت تک روتے رہیں گے. پہلی تو یہ بات سن لو آپ. اس رونے کی وجہ سے اپنے کسی کام کو مؤخر لوگ کہہ رہے ہیں جب پیٹرول سستا ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ. پھر دیکھو ہم جب سے پیدا ہوئے نا ہوش سنبھالا ہے پیٹرول مہنگا ہی ہو رہا ہے اور پاکستان بینک کرپٹ کی صدائیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم. کسی کا باپ بھی انشاءاللہ پاکستان کو بینک کرپٹ. دیکھو پاکستان کی مثال اس کنٹری کی ہے جو کسی کا قرضہ لے کے بھاگ گیا ہو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی آپ کا قرضہ لے کے بھاگ گیا، آپ چاہو گے کہ وہ مرے ہیں؟ آپ بولو گے اللہ پہلے ہی میرا قرضہ دے دے پھر جو ہو اس کے ساتھ، پھر بھلے یہ مر جائے. پاکستان نے اتنوں کا ماشاءاللہ کھایا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں چاہتا کہ یہ مرے. ان کو پتا ہے یہ مرا تو ہم گئے ختم، بڑے مسائل ہو جائیں گے. دوسرا پاکستان کو ایک اللہ نے نعمت دی ہے، ایک مضبوط فوج دی ہے پاکستان، لیکن ایک مضبوط فوج دی ہے. تو بعض اسلامی کنٹریز ایسے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو دیکھتے کس کی طرف ہیں؟ ہماری فورسز کی طرف دیکھتے ہیں. ان کو پتا ہے پاکستان کا دیوالیہ ہوا تو فوج بھی جائے گی، فوج گئی تو ہم بھی صفائی ہستی سے مٹنے کا خطرہ ہے. لہذا وہ ہمیں گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، گلوکوز کی بوتلیں چڑھاتے ہیں. کم بختو تم نہیں مرو، تم مرے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ اللہ نے ایسا ہمیں جغرافیہ دیا ہے. جیسے کسی سے آپ کو محبت ہو نا، اس کو مرتا دیکھ کے آپ غمزدہ ہوتے ہو، بعض دفعہ غصہ بھی ہوتے ہو، یار تو اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ تو مر جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ یہی حال کس کا ہے؟ پاکستان کا. تو وہ آ کے نا زبردستی بھائی نہیں مرنے دو ان کو، یہ گئے تو ہم کا. تو یہ اللہ نے کچھ ہمیں ایسی کوالٹیز دی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں سخاوت کا جذبہ ویسے ہی کم ہوتا جا رہا ہے. اوپر سے ڈیزل مہنگائی اور یہ باتیں کر کر کے، پیٹرول یہ باتیں کر کر کے، اور لوگوں نے ہاتھ اپنے روک لیے. تو پاکستان جیسا ہے لگتا ہے اس کی قسمت میں ایسا ہی ہے. تو ہم نے اسی طرح سوسائٹی میں اپنے آپ کو سروائیو کرنا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں باہر ملکوں میں گیا، لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی مفتی صاحب یہاں آ کے ٹھہر جاؤ، پاکستان کے حالات دیکھو، بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، آپ یہاں آؤ، یہاں ماشاءاللہ بڑے مالی وسائل اور بڑے سب کچھ ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کے ملکوں میں بڑی دولت ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں ایک آدمی خود بھی کما رہا ہے، اس کی بیگم بھی کما رہی ہے، بمشکل 2 بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. میں نے کہا ہول سیل کے حساب سے ان آمدنوں میں بچے بھی پاکستان میں پالے جا سکتے ہیں، اور ہول سیل کے حساب سے بہویں بھی پالی جا سکتی ہیں، اور ہول سیل کے حساب سے آخر میں آپ خود بتا دیں کیا پالا جا سکتا ہے، بیویاں بھی پالی جا سکتی ہیں، اور پال رہے ہیں لوگ. تو برکت ایک الگ چیز ہے میرے بھائی، کیلکولیشن ایک بالکل، بولو نا کیا ہو گیا الگ. کیلکولیشن کے لحاظ سے ہم غریب ہیں، برکت کے لحاظ سے ہم غریب نہیں ہیں. یہاں آپ جب ہوٹلوں میں جائیں ایسا لگتا ہے فری میں لنگر بٹ رہا ہے. یعنی بندہ بیٹھا ہوگا باتیں کر رہا ہوگا، یار اتنی مہنگائی، یار غریب کو روٹی نہیں مل رہی، یار وسیم کا قرضہ دینا ہے، یار فلانے کے پیسے دینے ہیں، ابے بھائی بچوں کی اسکول کی، چل یار ذرا نہاری کھانے چلتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے. ابے جب تیری یہ حالت ہے تجھ پہ اچھا لگتا ہے کہ تو نلی نہاری کھانے جا رہا ہے؟ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں بہت سے بیچارے غریب لوگ بھی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کرے، وہ تو ہمارا قصور ہے نا، ہم خیال نہیں کرتے ان کا. تو میرے بھائی برکت ایک الگ چیز ہے، کالو کا لیٹر بولو الگ چیز ہے. کالو کے لیٹر کو نہیں دیکھنا، سمجھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو،
وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، ایک کھجور ہے نا، آدھی خود کھا لو آدھی صدقہ کر لو. بتاؤ جس دور میں ایسی غربت ہو اس دور میں صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو میں اور آپ کیا ایسی غربت میں مبتلا ہیں؟ ہم اور آپ تو اللہ کا شکر ہے کھا بھی رہے ہیں. اب جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کروں تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اب یاد رکھو صدقے کی دیر آر 2 types آف صدقہ. صدقے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک صدقہ وہ ہے جو آپ عیدی سینٹر میں یتیم خانے میں جا کے جمع کراتے ہیں، کسی بھی مسکین اور غریب کو دے دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. لیکن اس سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ یہ جو پہلی قسم کا صدقہ ہے نا جو میں نے ذکر کیا، یہ غیر مسلموں میں بھی ملے گا. وہ بھی چیریٹی کرتے ہیں، یتیم خانے وہ بھی چلاتے ہیں، وہ بھی ہسپتال چلاتے ہیں. یہ پہلی قسم کے صدقے میں غیر مسلم اور مسلم میں زیادہ فرق نہیں ہے. کوانٹٹی کا فرق ہوگا، مسلمان زیادہ کر لیتے ہیں وہ کم کرتے ہیں، لیکن اس صدقے کو وہ بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتا ہے. دوسرا وہ صدقہ ہے جو صرف اسلام مانتا ہے، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب نہیں مانتے. وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ ہے ما تجعل فی امرأتک، آپ غریب ہونے کے باوجود نکاح کرو تاکہ بیگم کو کھلاؤ، پھر اولاد پیدا کرو تاکہ اولاد پہ خرچ کرو. یہ والا صدقہ اسلام کی نظر میں پہلے والے صدقے سے کروڑہ گنا افضل ہے. کیوں؟ 2 وجہ سے. نمبر 1، اس سے رشتہ داری وجود میں آتی ہے، اور اسلام رشتے اور ناتوں کا قائل ہے، اخپل طریقے سے زندگی گزارنے کا قائل بولو نہیں ہے. غیر مسلموں میں نا انڈیویجولی طور پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہر آدمی اپنی، بھائی میں کما رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں ٹیکس دیتا ہوں، بس. اسلام اس کا قائل بولو نا نہیں. اسلام نے جگہ جگہ کہا کہ ان کے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے. رشتہ دار پہ خرچ کرنے کے بارے میں کہا کہ 2 اجر ہیں، ایک رشتے جوڑنے کا اور ایک صدقہ کرنے کا. افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو زوجہ ہوگی تو کھلائے گا نا؟ نہیں، یہی بات سمجھ لو. اپنے اہل و عیال کو ابدأ بمن تعول، جو تمہارے اہل و عیال ہیں جن میں بیوی بچے، سب سے پہلے آپ نے فرمایا سب سے پہلے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. صحیح ہے مسلم کی حدیث کا مفہوم ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ ہمیں خرچ کرنا پڑے گا اور اولاد کو کھلانا پڑے گا، تو وہ سوسائٹی پہ بوجھ بنے رہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑ جائے کہ، کیونکہ جب نکاح کرتا ہے تو محنت کر کے کھلانا پڑتا ہے نا. تو اسلام کس زندگی کو پسند کرتا ہے؟ کھلانے والی، کھانے والی یا کھلانے والی؟ کھلانے والی. پھر کھلانے میں آٹو پہ ہوا ہے، ہمیں لگ رہا ہے محسن صاحب آٹو پہ ہیں. تو کھانے والا پسند ہے یا کھلانے والا؟ کھلانے والا. تو یہاں تک بات پہنچی تھی نا. تو کھلانے میں ٹھیک ہے، یتیموں کو بھی کھلائیں، عیدی سینٹر میں بھی دیں جا کے، غریبوں کی بھی مدد کریں، لیکن سب سے پہلے کس کی؟ اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہے کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں کو کھلائیں. تو آج کل جو لوگ نکاح سے دور بھاگتے ہیں نا، سب سے پہلے نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ کوئی اور ہماری ارننگ میں شریک ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابا اپنے بچوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ کمبخت تجھے کھلا پلا کے ابھی بڑا کیا ہے، ابھی تو کمانے کے قابل ہوا ہے، تو لا کے مجھے پیسے دے، اور تو باتیں کیا کر رہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ابا کی طبیعت میں بھی کیا پیدا ہو گیا؟ بخل، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی. ابا کے احترام میں کنجوسی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا. ابا بھی کنجوس ہو گئے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کے نکاح پڑھائے ہیں، نوجوان تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، 30 سال 4-6 دان تو ہو جاتا ہے اس وقت، 3 سے 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے. ابا منع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے اسٹیبل ہو جاؤ، اس کے بعد ہم تمہارا نکاح کریں گے. یہ وہ سوچ ہے جو اللہ کو نہ ماننے والوں کی سوچ. اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ مثال ہے ہمارے بھانجے کی.
ماشاءاللہ یہ کوئی بہت میرا خیال ہے ایسا نہ ہو رشتہ ہی نہ ٹوٹ جائے، غربت ایسا نہیں بھائی، جتنی بتائیے اتنی تو ہے. وہ کہیں گے وہ لڑکی کے ابا کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا غریب ہے. پتہ نہیں بتایا ہوا کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، اتنی نہیں ہے کہ جتنی میں اس عمر کے لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے، اتنی نہیں ہے. نہ ابا کی اتنی ہے، ان کے ابا کی. تو توکل کر رہے ہیں اللہ پہ، اعتماد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ. میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھو آپ اپنے بیٹوں کو نکاح سے منع کرتے ہو کہ مہنگائی ہے، کھلائیں گے کیسے. اس میں آپ یہ بھول رہے ہوتے ہو کہ آپ کا لڑکا جس لڑکی سے نکاح کرتا تو اس کی ذمہ داری اس مہنگائی میں آپ کس کے کندھوں پہ ڈال رہے ہو؟ لڑکی کے باپ کے کندھوں پہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ اپنے بیٹوں کو نکاح سے روکو گے تو اس مہنگائی کے دور میں باپ 6 بیٹیاں پالے گا اکیلا، جبکہ اس باپ کا ان بیٹیوں سے براہ راست کوئی مفاد نہیں ہے، جبکہ شوہر کا اپنی بیوی سے بہت ساری چیزوں میں ضرورت اور مفاد وابستہ ہوتا ہے. تو مہنگائی میں یہ خرچہ بوڑھے باپ پہ ڈالنا زیادہ اچھا ہے یا اس جوان پہ ڈالنا زیادہ اچھا ہے جس کے گھر کی یہ زینت ہے، جس کو اولاد دے رہی ہے اور جس کے بہت سارے کام اس سے وابستہ ہیں؟ تو مہنگائی میں نکاح کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے، اور اللہ انتقام لیتا ہے ایسے باپوں سے جو اپنے بیٹوں کو نکاح سے روکتے ہیں. ان کی بیٹیاں پھر ان پہ بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری بیٹیوں کی شادی ہوگی تو بیٹے کی کریں گے. یہ نہیں پتا کہ آپ کی بیٹیوں سے جو شادی کرتا اس کے ابا بھی یہی سوچ کے اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کر رہے کہ ہماری بیٹیوں کی ہوگی تو ہم بیٹوں کی. تو سب اپنی بیٹیوں کے چکر میں دوسروں کی بیٹیوں کا بیڑا غرق کرنے، اور وہ دوسروں کی بیٹیوں کے بیڑا غرق کرنے کے چکر میں اصل میں کس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ اس لیے جس کا جو جب رشتہ میسر ہو اللہ پہ اعتماد کر کے، اور یہ جو کہ اتنے انڈے اور اتنے پراٹھے اور اتنا دودھ مہنگا، اس کو کالو کے لیٹر کو کہاں رکھ دیا کرو ایک طرف. اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ انتظام کرے گا. تو الحمدللہ اس کی بہت سی مثالیں اب نظر آنا شروع ہو گئی. میں ایسی جگہوں پہ 18 سال کا بچہ ہے اس کی شادی کر دی ابا نے پکڑ کے. اور میں نے غریبوں میں جلدی شادی کا رواج دیکھا ہے، مالداروں میں دیر. کروڑ پتی ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ غربت اور مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کس کا معاملہ ہے؟ دل کا. جس کا دل بڑا ہوتا ہے اللہ پہ اعتماد کرے گا، دل بڑا نہیں ہوتا تو بخل پیدا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں. میں تو اب بہت گھروں میں جاتا ہوں نا، غریبوں کے گھروں میں بچے نظر آتے ہیں، مالداروں کے گھروں میں نا ہزار گز کے بنگلے ہیں، بچے مارکیٹ سے شارٹ. یعنی آپ اندازہ لگاؤ، لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ غربت اور مہنگائی میں ہم کیسے بچوں کو پالیں گے. تو بھائی یہ تو پھر غریب پہ زیادہ اثر ہونا چاہیے نا اس کا. آپ تو کروڑوں کے مالک ہو، جتنا پیسہ آئے گا گروتھ ریشو اسی حساب سے کم ہوتا چلا جائے گا. پھر غریب ملکوں سے آپ کراچی میں جائیں، پوش ایریاز میں، وہاں گروتھ ریشو کم، غریب ایریا میں زیادہ. حالانکہ غربت اور مہنگائی سے تو ان کو متاثر ہونا چاہیے تھا. جس پہ غربت مہنگائی کا اثر ہی نہیں پڑ رہا اس کا ریشو کیا ہو رہا ہے؟ کم. یہ کم جو ہو رہا ہے نا، یہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں، یہ دل کے تنگ ہونے کی وجہ سے. کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہے لیکن اتنا کنجوس ہے کہ ایسا نہ ہو مجھے اپنے بچوں کو کھلانا پڑ جائے. پھر آپ ملکوں کی طرف جاتے ہیں تو جتنے دولت مند ملک ہوں گے ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. یعنی پوری دنیا میں یہ ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی یہ شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھا دی ہیں، اس کا تعلق غربت مہنگائی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ پہ اعتماد اور توکل سے. جب پیسہ آتا ہے انسان کے پاس تو پیسے کی ہوس بھی آتی ہے. ہوس بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت سے سانپ بن کے بیٹھ جائے، نہ دوسرے کو کھلائے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو کھلانے میں بھی آر محسوس کرتا ہے وہ. تو اپنا شمار آپ نے کرنا ہے بھائی ان لوگوں میں جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں، اس کی برکتیں اللہ دیتا ہے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو میں نے بتایا نا کہ اسلام رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو رشتے وجود میں آئیں گے تو ترجیح ہوگی نا.
تو رشتے وجود میں لانے کے عمل کو بھی اسلام مبارک قرار دیتا ہے۔ رشتے کس طرح وجود میں آتے ہیں؟ بولو نا یار، نکاح کے ذریعے، اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے نا۔ اس لیے اسلام نے نکاح کو کیا رکھا ہے؟ آسان۔ کیا رکھا ہے اسلام نے نکاح کو؟ تاکہ آسانی سے یہ وجود میں آ جائے۔ اب میں جلدی جلدی چند اسٹیپ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کون سے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، مسلمانوں میں پھر بھی غیر مسلموں کی نسبت نکاح کا بہت زیادہ رواج ہے۔ غیر مسلموں میں تو بالکل ہی ختم، اور اس کا آگے ان کی جو نسل آ رہی ہے نا، اس کو بھیانک انجام وہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ میرا بیان تھا، وہاں کچھ بہت ساری لبرل انٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ لبرل انٹیاں سمجھتے ہیں نا، جو بالکل مذہب کو زیادہ نہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ اچھا لبرل انٹیوں کو پھر آپ اسلام کی بات کریں ان کو سمجھ میں آتی ہے، روزے کی بات کریں، شادی کی بات کریں تو بھڑک جاتی ہیں وہ نا، ایک دم بھڑکتی ہے جیسے پتہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اب یہاں شادی کی بات کروں گا تو یہ بھڑک جائیں گی اور یہ بولیں گی کہ یار دیکھو ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے اور یہ شادی وادی کی بات کر رہا ہے، اور کچھ میں بہت سی ان میرڈ بھی تھی۔ ان کا خیال تھا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے، ابھی تو ہماری لائف کو انجوائے کرنے کی ایج ہے، جیسے ہوتا ہے لبرل انٹیوں کے یہاں کہ لائف انجوائے، شوہر موہر فضول قسم کی چیز ہوتی ہے ان کی نظر میں۔ ابھی ہم جاب کر رہی ہیں، کما رہی ہیں، ایکچولی ان کی اردو بھی تھوڑا انگلش اسٹائل میں ہوتی ہے نا۔ تو میں وہاں پریشان تھا، میں نے کہا یار ان کو کیسے سمجھاؤں۔ میں نے کہا دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں ہم نے بہت دیکھا ہے بوڑھی عورتیں کتے لے کے گھومتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس میاں، بولو نا، ہوتے بھی ہیں، تو اب وہ اس عمر کیا کرنا ہے میاں کا، بچے تو ہوئے ہی نہیں نا جب ٹائم تھا۔ تو میں نے کہا دیکھو اللہ میاں نے مسلمان عورت کو کتے کا آلٹرنیٹ شوہر دیا، بہترین آلٹرنیٹ، کتا سمجھ کے ہی کر لو یار اس سے شادی، کم از کم اتنا تو دل بہلا لے گا نا بڑھاپے میں، جتنا بڑھاپے میں انگریز کا عورت کا کتا دل بہلا، اس سے تو پھر بھی بہتر ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ سب خواتین جو ہے نا ہنسنے لگی۔ میں نے کہا لگتا ہے ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ میں نے کہا نہیں تو جا کے گوروں کا بڑھاپا دیکھ لو، بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے کیا پالتی ہیں۔ اور لبرل انٹیوں کے شوہر، سب کی بات نہیں کر رہا، اگر کہیں یوٹیوب پہ بیان کیا تو جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے شوہر ہوتے بھی کیا ہیں، بس دم کی کمی ہوتی ہے، ورنہ ان میں اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نا، جو ان کے مذہب تو ہوتا نہیں نا، شوہر کے حقوق، شوہر سر کا تاج ہے، اور ہم وغیرہ وغیرہ جو شوہر کے ہم لوگ کے یہاں، ہم جیسے بے وقوفوں کے یہاں جو شوہروں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، وہ پڑھی لکھی خواتین میں یہ نہیں ہوتے، وہ بالکل پیرالل۔ تو وہ دیکھنے میں لگتا بھی کیا ہے، کتا ہی، معذرت کے ساتھ، یہ ممبر پہ اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے لفظ، تو ان کو میں نے یہ بات سمجھائی، تو شاید کسی کی اللہ کرے سمجھ میں آ گئی ہو۔ ایک انٹی نے تو کہا کہ بالکل آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں۔ تو جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے، نکاح کو ہم نے کیا کرنا ہے، بہت آسان۔ مشکل کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1، غربت اور مہنگائی کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، اس رکاوٹ کو ہم نے سائڈ پہ کر دینا ہے، ہٹا دینا۔ نمبر 2، استخاروں کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے۔ جب آپ پیغام لے کے جاتے ہیں، ان کے مولوی صاحب استخارہ نکالتے ہیں، آپ کے مولوی صاحب استخارہ نکالتے ہیں، اچھے اچھے رشتے استخاروں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ استخارہ تو ایک دعا ہے، اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے، اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں، اگر نکل رہا ہے تو آپ کے دماغ کا فطور ہے، اللہ کی طرف سے استخارے میں کوئی مشورہ نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے اچھا تمہاری طرف پیغام آئے نکاح کا، ہاں کر دو، یہ نہیں کہا کہ استخارہ نکال کے انکار کر دو۔ استخارے کی حقیقت کیا ہے؟ میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ، استخارہ لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا۔ استخارے کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن 2 قسم کے استخارے ہیں، ایک جو سوسائٹی میں رائج ہو گیا ہے غلط استخارہ ہے، یہ ایک جو سنت ہے وہ الگ استخارہ ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام، رشتوں کو استخاروں کی بھیٹ بولو نہیں چڑھا۔ تیسری بات، اسلام میں بارات نہیں ہے، لڑکی کے ابا پہ کھانے پلانے کا خرچہ نہیں ہے، مسجد میں اعلان کے ساتھ نکاح ہو، اور کھانا کون کھلائے گا اگلے دن؟ لڑکے والے ولیمہ کریں گے۔ تو اس بارات کے سیٹ اپ کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے ختم کرنا ہے۔ چوتھا، اسلام میں جہیز نہیں ہے، نان نفقہ، گھر کے لوازمات کس کے ذمے ہیں؟ بولو شوہر کے ذمے ہیں، تو یہ شوہر ہی کے ذمے ڈال لیں، مہنگائی کے دور ہو یا وہ اس کا ہیڈیک ہے، یہ لڑکی والوں کا ہیڈیک نہیں ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا۔
5ویں بات، نکاح کی جب بات طے ہو جائے، کہیں ہو جائے تو اس میں جلدی کرنی ہے۔ کرتے کیا ہے کہ جی بات طے ہو گئی، 6 سال کے بعد نکاح ہوگا، 8 سال کے بعد نکاح ہوگا، ابھی بچی پڑھ رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، اس میں اتنے فسادات ہیں کہ ان کو میں بیان کروں تو ایک لمبی فہرست ہے ان فسادات۔ اسلام میں خطبے اور منگنی کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہاں کرنے میں دیر لگا دیں، جلد بازی نہ کریں، لیکن جب ہاں ہو گیا تو ہاں کا مطلب نکاح ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ چند چیزیں ہیں جس سے ہماری سوسائٹی میں نکاح آسان ہوگا اور انشاءاللہ اس سے خیر اور برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ اکثر شادی شدہ لوگ آپ کو کھاتے پیتے ہی نظر آئیں گے، چہروں پہ رونق ہی نظر آئے گی، خرچے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کنوارے چھڑے چھاٹ مہنگائی کا رونا روتے 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 45-50 سال میں جا کے شادی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی کرتے تو اچھا تھا۔ چلو بھائی اب جلدی سے ہم نکاح پڑھا دیں۔ رافع خان ود عارف خان، عائشہ بنت محمد نصیر، اور مہر کتنے ہے جی؟ 75,000۔ دلہن کے وکیل کون ہیں جی؟ جناب آپ نے اجازت دی عائشہ بنت محمد نصیر کا نکاح رافع خان ود عارف خان سے 75,000 مہر میں کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى۔ جناب رافع خان بل عارف خان، میں نے 75,000 مہر میں آپ کا نکاح عائشہ بنت محمد نصیر سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟